السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بہت ہی تازہ ترین خبر جو عربی کے اخبار الشرق الاوسط سے نکالی گئی ہے اس کے ذریعے ہم عربی سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ عربی کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، عبارت بغور سماعت فرمائے۔ عشرات القتلى في قصف اسرائیلی لمستشفى شمال غزہ۔ عشرات یہ عشرتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں درجنوں۔ قصف اس کی جمع ہے قواصف، اس کے معنی آتے ہیں بمباری۔ قصف یقصف قصفا، اس کے معنی آتے ہیں بمباری کرنا۔ ہیڈنگ کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ عشرات القتلى درجنوں شہید۔ قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے بمعنی مقتول یعنی شہید۔ عشرات القتلى درجنوں شہید فی قصف اسرائیلی اسرائیلی بمباری میں، لمستشفى شمال غزہ شمالی غزہ کے ہسپتال پر۔ شمالی غزہ کے ہسپتال میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں درجنوں شہید۔ آئیے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ قصف جمع قواصف، اس کے معنی آتے ہیں بمباری۔ اسی اسم سے اس کا فعل ہے قصف یقصف قصفا، جس کے معنی آتے ہیں بمباری کرنا۔ قصف کا جملے میں اس طرح استعمال ہوا ہے، تمتد موجۃ القواصف الاسرائیلیۃ علی غزہ، جس کا ترجمہ ہے غزہ پر اسرائیلی بمباریوں کا سلسلہ جاری ہے، دراز ہو رہا ہے۔ امتد یمتد امتدادن کے معنی ہے کسی چیز کا سلسلہ دراز ہونا، کھچ جانا۔ قواصف یہ اسی اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بمباریاں۔ قصف المکان، قصف فلان المکان، بمباری کرنا۔ یاد رکھیے جس جگہ بمباری ہوگی اس پر علی داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، جس طرح اس جملے میں اليوم تقصف دول بعضها ای بلاد دون انذار مکبر۔ آج کچھ ممالک کسی بھی ملک پر بغیر ابتدائی وارننگ کے، انذار مکبر کہا جاتا ہے ابتدائی وارننگ کو، بغیر ابتدائی وارننگ کے بمباری کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ای بلادن یہ مفعول بھی ہے تقصیف کا، جو بغیر کسی واسطے کے اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ اب یہاں سے خبر کا آغاز ہوتا ہے۔ ذکرت وسائل اعلام فلسطینیہ ان عشرات القتلى سقطوا في قصف اسرائیلی على مستشفى كمال عدوان، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تقدم خدماتها في شمال قطاع غزة۔ سقط فلان جو استعمال ہوا ہے، یہ سقطو اسی فعل سے ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا۔ اس کے تعبیر ہے سقط فلان قتیلا، بہت شاندار تعبیر ہے جس کے معنی آتے ہیں شہید ہونا۔ ذکرت یہ فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ذکر یذکر، ذکر فلان شیئا، بتانا، ذکر کرنا، اس کے معنی آتے ہیں۔ تقدم یہ قدم یقدم تقدیما، جس کے معنی آتے ہیں پیش کرنا، اور جب اس کے ساتھ الخدمہ لگ جائے اس کے معنی آتے ہیں خدمات پیش کرنا، اور اسی طرح انگلش میں اس کے معنی ہوتے ہیں سروس دینا۔ پیراگراف کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلے لفظ ترجمہ کروں گا۔ ذکرت بیان کیا ہے، وسائل ذرائع نے، وسیلتن جمع وسائل، اس کے معنی آتے ہیں ذریعے کے۔ وسائل الاعلام کہا جاتا ہے ذرائع ابلاغ میڈیا کو۔ فلسطینیہ فلسطینی ذرائع ابلاغ یا میڈیا نے بتایا ہے ان کہ عشرات القتلى کے درجنوں، سقطو کے درجنوں شہید، کے درجنوں شہید ہو چکے ہیں، فی قصف اسرائیلی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں۔ کہاں پر ہوئی؟ علی مستشفى کمال عدوان، کمال عدوان ہسپتال پر۔ وہو احد المستشفیات القلیلہ، اور وہ تھوڑے
ہسپتالوں میں سے ایک ہے، التی کہ جو لا تزالو تقدم خدماتها کہ جو اپنی خدمتیں پیش کر رہے ہیں، فی شمالی قطاع غزہ غزہ پٹی کے شمال میں۔ اب محاورے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ کمال عدوان ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ان گنے چنے، القلیلہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے بہت کم، یعنی گنے چنے، ان گنے چنے ہسپتالوں میں سے ایک ہے کہ جو شمالی غزہ پٹی میں اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ آئیے بہترین تعبیرات پر ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلی تعبیر سقط فلان قتیلا، دوسری تعبیر قدم فلان خدمتہ۔ یاد رکھیے جب آپ سقط کی تعبیر کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو سقط یہ فعل ہے، فلان اس کا فاعل ہے۔ اگر فاعل واحد ہوگا تو قتیل بھی واحد رہے گا، اگر سقط کا فاعل جمع ہوگا تو قتیل کی جمع قتلا، جس کے معنی آتے ہیں شہید ہونا۔ یہ قتیل یا قتلا دراصل یہ تمیز بنتے ہیں اپنے فاعل کی، جس طرح اس جملے میں یتفاقم عدد الساقطین قتلا یوما بعد یوم، روز بروز شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے ساقطین یہ جمع ہے، اسی اعتبار سے قتلا یہ جمع آیا ہے، شہید ہونے کے لیے یہ بہت شاندار تعبیر ہے۔ قدم فلان خدمتہ، اپنی خدمت پیش کرنا، جو خدمت پیش کرے گا وہ قدمہ کا فاعل بنے گا، اور خدمت جمع خدمات، اور اسی طرح خدمت یہ اس کے فا کے فتح کے ساتھ بھی آتی ہے۔ قدمت المدارس خدماتها التعلیمیہ اثناء منع التجول، کرفیو کے دوران، منع التجول کہا جاتا ہے کرفیو کو، کرفیو کے دوران بھی مدارس نے اپنی تعلیمی خدمات پیش کی تھی۔ اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، وَلَمْ يَتِمَّ الْإِعْلَامُ عَنْ عَدَدٍ مُحَدَّدٍ لِضَحَايَا الْقَصْفِ فِي ثَالِثِ يَوْمٍ مُنْذُ اسْتِئْنَافِ إِسْرَائِيلَ الْقَصْفَ عَلَى قِطَاعِ غَزَّةَ بَعْدَ انْهِيَارِ هُدْنَةٍ مع حركة حماس استمرت ل7 أيام أعلمه بالأمر۔ یہ اسی فعل سے مصدر استعمال ہوا ہے الاعلام، اس کے معنی آتے ہیں بتانا، اور دوسری تعبیر ہے استأنف، اسی سے مصدر ہے اسی فعل سے استئناف، استأنف الشیء کسی کام کو دوبارہ سے شروع کرنا، اثر نو آغاز کرنا۔ استمرت یہ استمر یستمر باب استفعال سے، استمر شیء لوقت کذا، یہ چیز اتنے وقت تک چلی، اس کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی۔ مذکورہ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، وَلَمْ يَتِمَّ الْإِعْلَامُ، اعلان نہیں ہوا ہے، نہیں بتایا گیا ہے، عن عدد محدد متعین تعداد کے بارے میں، متعین تعداد کے بارے میں، لضحایا القصف، ضحایا یہ جمع ہے ضحیۃ کی، جس کے معنی آتے ہیں مقتول، لضحایا القصف بمباری کے مقتولوں کی، فی ثالث یوم تیسرے دن میں، منذ جب سے، استئنافی اسرائیل اسرائیل نے آغاز کیا ہے، دوبارہ آغاز کیا ہے، کس چیز کا؟ القصف بمباری کا، علی قطاع غزہ غزہ پٹی پر، بعد انہیار ہدنۃ، انہارا ینہار انہیارن اس کے معنی تو اصل ہے گرنا، اور یہاں پر ختم ہو جانا ترجمہ کریں گے۔ ہدنہ کہا جا ہے اس وقفے کو کہ جو جنگ کے درمیان ہوتا ہے، بعد انہیار ہدنۃ وقفہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد، مع حرکت حماس، حرکت جمع حرکات تنظیم کے، حماس تنظیم کے ساتھ، استمرت جو وقفہ چلا، استمرہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی ہدنہ کی طرف، استمرت ل7 ایام کہ جو 7 دن تک چلا۔ اب ترجمہ دیکھیے، حماس تنظیم کے ساتھ 7 ایام تک جاری جنگی وقفے کے ختم ہونے کے بعد، غزہ پٹی پر اثرین و اسرائیلی بمباری کے تیسرے دن، بمباری کے نتیجے میں مقتولین کی متعین تعداد کے بارے میں اعلان نہیں ہوا ہے۔ آئیے اب تعبیرات پر مشق کیجئے۔ اعلمہ بالامر، اس کے معنی آتے ہیں بتانا،
آپ جس چیز کے بارے میں بتائیں گے اس پر با داخل ہوگا. اور دوسری تعبیر استمر شیء لوقت کذا کہ یہ چیز اتنی دیر تک چلی. میں نے علامہ کو اس طرح جملے میں استعمال کیا ہے لا تعلم احدا بذنب اخیک المسلم اہانۃ له. اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس کا گناہ کسی کو نہ بتلائیں. تو آپ جس کو جو کوئی بات بتلائیں گے وہ با کا مدخول ہوگی اور جس کو بتائیں گے وہ بغیر کسی واسطے کے اس کا مفعول بھی بنے گا. دوسری تعبیر استمر شیء لوقت کذا کسی چیز کا دورانیہ کوئی چیز اتنے وقت تک چلی اس موقع پر یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر میں مثال پیش کرنے جا رہا ہوں تستمر دراسة الفضیلة ل8 سنوات فی دار العلوم. عالمیت کی پڑھائی دارالعلوم میں 8 سال چلتی ہے. تو اس کا دورانیہ کتنے سال ہوتا ہے 8 سال ہوتا ہے. جیسے آپ کو کہنا ہے کہ میرا علاج ہسپتال میں 1 ہفتہ ہوا تو آپ کہیں گے استمر علاجی میرا علاج چلا لی 8 ایام فی المستشفى یا استمر علاجی فی المستشفى ل8 ایام. اگلا پیراگراف وفی هذا المستشفى اکثر من 7000 نازح وفقا لتصريح للمدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش نقلته عنه وكالة فلسطين اليوم الإخبارية. وأضاف أن هناك 4 مستشفيات صغيرة في شمال قطاع غزة هي التي تقوم بإنقاذ المرضى والجرحى. نازح جو استعمال ہوا ہے نازح اس کی جمع آتی ہے نازحون جس کے معنی آتے ہیں مہاجرین. وفقا لتصریح لفلان اس کے معنی آتے ہیں کسی کے بیان کے مطابق. تیسری تعبیر ہے تقوم یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس فعل سے قام یقوم قام فلان بکذا جس کے معنی آتے ہیں کوئی کام انجام دینا. پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے وفی هذا المستشفى اور اس ہسپتال میں اکثر زیادہ ہیں من 7000 7000 نازح مہاجرین اس ہسپتال میں 7000 سے زیادہ مہاجرین ہیں. وفقا لتصحیح للمدیر العام لوزارة الصحة فی غزہ منیر البرش وفقا مطابق وفقا لفلان کسی کے مطابق تصریح کے معنی بیان. غزہ میں وزارت صحت کے ڈائریکٹر جو وہ کون ہے منیر البرش کے بیان کے مطابق نقلت عنہ کہ جس کو نقل کیا ہے وکالت فلسطین اليوم الاخباریہ نے. وَأَضَافَ اور انہوں نے کہا ہے ان ہناکا کہ یہاں 4 مستشفیات صغیرہ کے 4 چھوٹے ہسپتال ہیں فی شمالی قطاع غزہ غزہ پٹی کے شمال میں ہی التی وہ تقوم بانقاذ المرضى مرضى جمع ہے مریض کی جس طرح جمع ہے جریح کی مریضوں اور زخمیوں کے بچانے کو انجام دے رہے ہیں. غزہ میں واقع وزارت صحت کے ڈائریکٹر منیر برش اخباری ایجنسی فلسطین اليوم کے حوالے دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ اس ہسپتال میں 7000 سے زائد مہاجرین ہیں. وَأَضَافَ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں چھوٹے چھوٹے 4 ہسپتال اور ہیں جو مریضوں اور زخمیوں کا علاج انجام دے رہے ہیں. آئیے اب تعبیرات پر مشق کیجئے. وفقا لتصریح فلان کسی کے بیان کے مطابق. قام فلان بکذا انجام دینا. وفقا یہ اپنی حالت پر رہے گا جب آپ اس تعبیر کو استعمال کریں گے. فلان کی جگہ جس کا بیان آپ کہہ رہے ہیں جس کے بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فلان کا مضاف الیہ بنے گا. جیسے وفقا لتصحیح فضیلة الشیخ ارشد المدنی ان اہل فلسطین یقاتلون حرب الحریہ
مولانا ارشد مدنی کے بیان کے مطابق اہل فلسطین جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیے تصریح کا یہاں پر اس جملے میں جو مضاف الیہ ہے وہ فضیلت الشیخ ارشد المدنی ہے۔ قام فلان بقضا کے معنی انجام دینا، جس کام کو آپ انجام دیں گے وہ با کا مدخول ہوگا، جیسے اس جملے میں قمت بحفظ القرآنی، میں قرآن حفظ کر چکا، تو آپ نے قرآن کے حفظ کرنے کا کام انجام دیا، اسی وجہ سے با کا مدخول یہاں پر حفظ مصدر ہے۔ آخری پیراگراف سماعت فرمائیے۔ وفی وقت سابق ذکرت قناة الاقصی ان القصف استهدف بوابة المستشفى وقالت ايضا ان دوي انفجار كبير سمع في محيط مستشفى شهداء الاقصى بمنطقة دیر البلح۔ فی وقت سابق کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ وقت میں پہلے۔ استہدف یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، استہدف یستہدف استہدافا، اس کی تعبیر ہے استہدف شیئن شیئن، کسی چیز کا کسی کو نشانہ بنانا۔ دویگن اس کے اصل تو معنی آتے ہیں گونج، دویگن انفراج اس کے دھماکے کی گونج۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ وفی وقت سابق اور گزشتہ وقت میں، ذکرت قناة الاقصی اقصی چینل نے بیان کیا تھا، ان القصف کے بمباری، استہدف اس نے نشانہ بنایا، بوابۃ المستشفى بوابۃ صدر گیٹ کو، ہسپتال کے صدر گیٹ کو، مین گیٹ کو، وقالت ایضا اور اس نے یہ بھی کہا، انا کے دویہ انفجار کبیر بڑے دھماکے کی گونج، سمع سنی گئی ہے، فی محیط 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 جمع محیطات، اس کے معنی آتے ہیں دائرہ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کیمپس۔ فی محیط مستشفى ہسپتال کے دائرے میں، احاطے میں، شہداء الاقصی ہسپتال کون سا ہے؟ بدل، شہداء اقصی کے دائرے میں، کہاں پر واقع ہے؟ بمنطقۃ دیر البلح، دیر بلح خطے میں واقع۔ گزشتہ وقت میں اقصی چینل نے بتایا تھا کہ ہسپتال کا صدر گیٹ بمباری کا ٹارگیٹ تھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ علاقے دیر بلح علاقے میں واقع شہداء الاقصی ہسپتال کے احاطے میں بڑے دھماکے کی گونج سنی گئی۔ ان فعلوں کا انتخاب میں نے مشق کے لیے کیا ہے۔ استہدف شیئن شیئن، کسی چیز کا کسی کو ٹارگیٹ بنانا، نشانہ بنانا۔ دویگ الانفجار اس کے معنی آتے ہیں دھماکے کی گونج۔ تستہدف هذه الهتافات مشاعرنا الدینیہ، ان نعروں کا نشانہ ہمارے مذہبی جذبات ہیں۔ یاد رکھیے جو چیز نشانہ بنے گی وہ استہدف کا فاعل ہوگی، جیسے هذه الهتافات یہ نشانہ، اور جو جس چیز کا نشانہ بنائے گی جس چیز کو، وہ اس کا مفعول بھی بنے گی، جیسے مشاعرنا الدینیہ ہمارے مذہبی جذبات۔ دویگ الانفجار دھماکے کی گونج، جیسے تطلق القذائف الناریۃ فی اذنی کدویگ الانفجارات، میرے کان میں پٹاخے، پٹاخے کے عربی قذیفۃ الناریہ جس کی جمع ہے قذائف الناریہ، میرے کان میں پٹاخے دھماکوں کی گونج کی طرح پھٹ رہے ہیں۔ تو انفجار کی جمع ہے انفجارات۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔